कितने 100 मन सोना जो है काबे के दरवाजे पे लगाया गया है, किस किस किस्म के पत्थरों के फर्श बनाए गए हैं, करोड़ों रुपए उसकी जीनत के ऊपर, उसकी आराइश के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। कुरान कहता क्या तुम समझते हो कि ये इस किस्म के जो नेकी के काम तुम समझते हो कि हाजियों को पानी पिलाने के लिए या काबे की तज़ीन और आराइश के लिए इतना कुछ हम कर रहे हैं? ये चीज और इस निज़ाम के इस्तेहकाम और बका के लिए जिद्दोजहद करते चले जाना, मुसलसल ये जिहाद आखिरी उसका मरहला होता है जो मैदान जंग में जाना होता है। वरना हर कोशिश जो इस निज़ाम खुदाबंदी के कायम करने और उसको महबूब बनाने के लिए किया जाएगा वो जिद्दोजहद में आ जाएगा, जिहाद में आ जाएगा। कहा कि ये बात जो है कि पानी पिलाना है साजियों को और काबे की तज़ीन और आराइश करनी है, क्या ये इसके बराबर हो जाएगा कि जो शख्स जाहदा फी सबीलिल्लाह ला यस्तऊना इंदल्लाह, तुम अपने ज़हन में कितना कि उन्हें अपने आप को फरेब दे लो कि ये दोनों चीजें बराबर है, खुदा के नजदीक ये बराबर नहीं है। तो वजन तो वो है जो उसके निज़ाम में हो, वहां इसका कोई वजन नहीं है। उलाए का हबता कौन हो, इस किस्म के अमाल तुम्हारे लिए खुद फरेबी का बायस बन सकते हैं। खुदा के निज़ाम में इनका कोई वजन नहीं होता। ला यस्तऊना इंदल्लाह, और इतना ही नहीं है अज़ीज़ा ने मन, आगे जो अल्फाज आते हैं कांप उठता है आदमी। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, जो इन्हीं ज़राए को मकासद समझ के मुतमिन हो जाती है वो ज़ालिमीन की कौम है, गुमराह है, उनको सही रास्ता नहीं मिल सकता। ये है फर्क मजहब और दीन में। ये सारा कुछ जो है हाजियों को पानी पिलाना, मसाजिद की तामीर और उसमें तज़यीन और ये सारा कुछ आप देखते हैं, सारा जोर हमारे यहाँ मजहब में इन चीजों पर लगाया जाता है। नमाज रोजा है तो उसके लिए ये जुज़ियात जितनी है, मसाइल पे मसाइल आप देखिए, कमरे भरे हुए होते हैं इन किताबों से, ये कि रोजा किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से रहता है। हनफियों की नमाज कैसी है, अहले हदीस की कैसी है, शिया की कैसी है, इनके अंदर से जो मुख्तलिफ अलग टोले बने हुए हैं उनकी कैसी है, जुज़ियात पे जुज़ियात, बात से बात चली आ रही है, लठम लठा हो रहे हैं इस चीज के ऊपर। खुदा कहता है कि इसका वजन ही कुछ नहीं हमारे निज़ाम में। और इससे आगे बढ़िए, ये जितना कुछ मजहब के नाम पे कुरान करीम नाज़रा कुरान करीम पढ़ाया जाता है, मकतब पे मकतब खुले हुए चले जा रहे हैं, बगैर मतलब समझे हुए कुरान के अल्फाज को दोहराते चले जाना। ये रीला ने मान दुनिया की किसी किताब के साथ ये होता कि आप उसका मतलब न समझ गए हैं और दोहराते चले जाए आप उसके सारे, और एहतमामात उसके लिए आप पूछो नहीं, इतने इसके लिए मदारस और मकातब खुले हुए हैं, और फिर जितना उनके ऊपर खर्च होता है, जितना एहतमाम किया जाता है, फिर उसको काम करने वाले, उनमें चंदा देने वाले, उसका इंतजाम करने वाले बड़े मुतमईन होते हैं कि बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं खुदा का, मजहब का, दीन का, इस्लाम का। इतने ही मकातब थे ही, चलिए हिफ़्ज़ कराने वाले आते नहीं, आगे चलिए तजवीदुल कुरान है, फिर वो कारी बनाते हैं। किसने तो हिफ़्ज़ कराया, उसने ये सिखाया कि वो ऐन कहाँ से निकलेगी, काफ कहाँ से निकलेगी। अब ये ऐन और काफ दुरुस्त करने वाले अलग मकातब खुले, अलग मदरसे खुले, उधर वो हाफिज बनाते हैं, ये कारी बनाते हैं, ये तजवीज़ का अलग इल्म बन गया। ये सारा कुछ करा, सारा मकसद इस कुरान का। पहले तो इतना ही होता था कि वो रमजान की तरावी में वो हाफिज तरावी पढ़ा देता था, महराब सुनाना जिसको कहते हैं, वो सुनाने वाला भी कुछ नहीं समझता था कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये सुनने वाले भी कुछ नहीं समझते मैं क्या कह रहा हूँ। सवाब दोनों को हो रहा है, मुतमईन है। लैसल कुरान है अजीजा ने माना,
میرے اور آپ کے جذبات کی رعایت نہیں رکھتا، حقائق نیکی نہیں ہے یہ قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے قوم یعلمون قوم یعقلون، ان کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہ تو نازل ان کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ اس اہتمام سے ہو رہا ہے۔ سوچئے قوم کا یہ رویہ انہی تک آ گئی ہے، اور آگے نہ بھی بڑی مساجد بنانا۔ غور فرمائیے کہ ایک مسجد یعنی لاؤڈ اسپیکر الگ، وہ مینارہ اس کے اندر ہے، ایک مینارے پہ جتنا خرچ ہوتا ہے، ایک مسجد پہ جتنا خرچ ہوتا ہے، پھر وہ مساجد بھی ایسی بن رہی ہیں جس میں وہ سنگ مرمر اور سنگ موسا اور یہ چیزیں لگی ہوئی ہے، بنتی چلی جاتی ہیں مسجدوں پہ مسجدیں، پھر ان کی زیب و زینت کے سامان ہو رہے ہیں، ان کے انتظامات پھر ہو رہے ہیں۔ ادھر میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ایک حج کے اوپر آپ کے ہاں پوری ایک عرب قوم جو ہے وہ حج کے اہتمام میں سارا سال لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا اپنا اطمینان ہے جسے آپ کر کے آ جائیے۔ قرآن کہتا ہے ہمارے میزان میں تو برابر نہیں یہ بات ہو سکتی، ہمارا میزان تو یہ کہے گا کہ نتائج کیا مرتب ہوئے، وہ مقاصد حل ہوئے جن کے لیے یہ چیزیں تجویز کی گئی تھی، یا سارا دن تم فٹ بال کو کک لگاتے گئے دلاتے گئے اور دوسرے کے گول میں پہنچایا نہیں، اس کو تم نہیں گنی جائیں گی یہ ککیں آپ، مقصد تو اس گیم کا گول میں پہنچنا تھا ان کے مقابلے۔ لا یستوون، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لا یہدی القوم الظالمین، اتنا ہی نہیں کہا کہ نیگیٹو ہے یہ چیز، منفی ہے یہ چیز، کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ کہا ہے کہ یہ قوم گمراہ ہے، یہ قوم ظالم ہے جو مطمئن ہو جاتی ہے ذرائع سے مقصود سمجھ کر۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون۔ اگلی آیت میں بتا دیا تو مقصد یہ ہے زندگی مسلسل جدوجہد میں گزرے اس نظام کے قیام کے لیے، پھر وہ مال کا انفاق کرے۔ کوئی دوسری چیز جو میں نے ابھی عرض کی یہ ہے جن کے درجات اعظم ہیں خدا سے ملتی۔ نماز کے متعلق تو وہ سورہ معون مقدس بار سامنے آ گئی ہے، وہ ہر بار آنی پڑتی ہے۔ قواعد للمصلین الذین، اتنا ہی نہیں کہ وہ بیکار گئی ان کی نمازیں، اس قسم کے نمازیوں کی فوائد تباہی ہے ان نمازوں کے لیے۔ وہ تو نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے تباہی بتاتے ہیں، یہاں وہ بتا رہا ہے نماز پڑھنے والے جو مسلم ہیں ان کے لیے تباہی۔ کون سے مسلم؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی صلاۃ کے مقصد مفہوم، اس کے نتائج، جس مقصد کے لیے یہ فرض کی گئی تھی اس سے بے خبر رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں ظاہرہ حرکت، جتنے مظاہر ہیں اس کے، اس کو ہی صلاۃ سمجھ لیتے ہیں۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اس کو صلاۃ سمجھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور رزق کے ان چشموں کو جن کا پانی بہتا ہوا رہنا چاہیے تھا بند لگا کے اپنے لیے روک لیتے ہیں اور نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ۔ آپ غور فرمائیے میرے من کہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ تو پڑھایا جائے تو ان مقامات کو کیا کریں گے؟
قرآن میں جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے، ان آیتوں سے یہ اسی طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایکسپریس ٹرین کبھی نہیں ہوتی اس کو سنتی. کہیں سنیے مجال ہے ان آیات کے متعلق کچھ بتا جائیں. جس قوم میں فرقے ہیں قرآن کہتا ہے کہ یہ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن نے، اے رسول تیرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو فرقے سے متعلق ہو گئے. کوئی ایک بھی باقی رہتا ہے آپ کو؟ باقی وہ رہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. اس کے خلاف یہ سب کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. وہ کافر تو ایک باقی رہ جاتا ہے شرک سے. یہ مومن سارے جتنے ہیں قرآن کی روح سے یہ سارے کے سارے شرک آلودہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. مشرک. دوسری جگہ کہا ہے رسول تیرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے فرقہ بنا لیا. اور یہاں فخر اسی پہ کیا جاتا ہے کہ ہم فلاں فرقے سے. کون ہوتے سب؟ اگر آپ کو بتا دیے مسلمان ہوتا ہوں تو وہ اطمینان نہیں ہوتا. یہ لیکن کون مسلمان آگے بتائیے. کہا کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا آگے پھر انا اول المسلمین حضور نے کہہ کے پھر آگے میں نے کہا صحابہ نے پوچھا تھا کہ کون مسلمان سنی ہے شیعہ مسلمان؟ سنی مسلمان دوسری سنی تو ہوا. کون سے سنی مسلمان اہل حدیث یا اہل فقہ؟ اہل فقہ والے کیا اہل فقہ کا شکر. حنفی ہے آپ یا شافعی بھی صاحب حنفی ہے. اچھا ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے. چل بھائی سوریا چل اس کو پہ روک بھی روکے گا تو وہ جو توحید کے اوپر ہوگا جو کہا جائے گا کہ نا مسلم بس. اور جو ان پنڈنیوں پہ چلے گا پھر تو گھر مافلی ہوئی افسانہ بھی افسانہ چلتے جا. ابھی تو میں نے طریقت میں ہی بنائی تصوف کی جن میں ہمارے لیے جن وادیوں میں ہم گزرے ہیں وہاں پوچھنا کیا کچھ اور ہوتا ہے. پورے مسلمان کہنے سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا. جب تک شرک نہ ملایا جائے ساتھ اسلام نہیں آتا. یہ تھی وہ چیز جو کہتا ہے کہ اپنے دعوی ایمان کو سچ کر کے دکھانے والے وہ لوگ ہیں کہ اس نظام کی استحکام اور بقا کے لیے قائم کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں. ٹکراؤ کا وقت آتا ہے تو سار ہتھیلیوں پہ رکھ کے میدان جنگ میں جاتے ہیں اور وہ میدان جنگ میں جانے کا وقت نہیں ہوتا تو اپنی کمائی کو ان کاموں کے لیے کھلا رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچ کر دکھاتے ہیں. اپنی وہ مقام ہے جہاں قرآن نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو اگر تم یہ نہ کرو گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ تم نے دین سے اعراض برت لیا. اگر یہ کرو گے تو پھر تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی. بات آئی ہوئی جو سامنے تو آئی جائے گی. تو بات تمہیں لے جائے گا اٹھا کر تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا. یعنی یہ کوئی کم درجے کی تباہی نہیں ہے. ویزا نے مان ایک تو یہ ہے کہ قوم ہو اس کو کچھ سزا مل جائے, سزا کے بعد وہ بچ جائے, لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ پھانسی دے دی جائے. یعنی اس قوم کی جگہ دوسری قوم لے آئے قرآن. اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہو سکتا ہے اس کا؟ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا 45/38 2-3 مقام ہیں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ. کوئی بات آ گئی تم جو ہو کہ کہا تم سے یہ جاتا ہے کہ اپنا مال و دولت اس مقصد کے لیے دے دو, صرف کر دو. فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ. اور تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتے, ساری مال و دولت اپنی ذات کے لیے سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں. وہی مال کی بات اور وہی اس کا دوسل. وَإِن تَتَوَلَّوْا, یاد رکھو اگر تم
एराज बरतोगे इस निजाम से जो हमने कहा है कि अपना माल और दौलत इस रास्ते में दे दो, अगर इससे रूबरदानी करोगे, एराज बरतोगे, एतराज बरतोगे, रुख फेर दोगे, मुंह मोड़ लोगे, इससे तो क्या होगा? यह सब